اگر یہ خواہش ہو اور تمہیں ایسا تعلق ہے تو پھر میرے بعد شادی نہ کرنا۔ یہ کئی جگہ پہ چیزیں ملیں گی کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر شادی نہ کرنا۔ یہ جو نکاح کی تجدید اور اس پہ بیوگان کے نکاح کی پوری تحریک اٹھی تھی ہندوستان میں، علماء نے چلائی، بالکل صحیح تھی۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوؤں کا اثر اتنا آ گیا تھا کہ بیوہ عورت کا نکاح بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے ہندوؤں کے اثرات اور تہذیب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی۔ کرنا کئی ایسے واقعات مل جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر ایک دن یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد معاویہ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو پھر شادی نہیں کرنی۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تھی۔ محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے ہیں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اس حالت میں ہوں تو حج کا، پھر آپ نے فرمایا ایسے ایسے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ لے کے گئے اپنے بیٹے کو، گود میں ڈالا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا سموہ باسمی، اپنے بچے کو میرا نام دو۔ تو اس لیے ان کا نام محمد رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام جن جن کو دیا ہے بہت تھوڑی تعداد ہے، تو فرمایا میرے نام پہ اس کا نام رکھو۔ تو یہ تو بالکل ہی صحابی نہیں رہتے، 3 مہینے کا بچہ۔ اس لیے اب یہ ایک نئی چیز چل کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، خیر نئی کیا، 50 سال پہلے بھی ایسے تھے، پمفلٹ چھاپتے تھے۔ یہ ساری تحریک ضم ہو جاتی ہے آخر پہ انکار حدیث پہ، اس لیے کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا انجام ترمذی میں آیا ہے، اس کا بھی انکار کر دو۔ بخاری شریف میں ایسی چیزیں آئی ہیں، اب جب حدیث سامنے آتی ہے پھر اس کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ حدیث کا انکار شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنے جتنے بھی سر اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اس پائے کے علماء نہیں رہے جو ان کی سرکوبی کر سکے، جن کا مطالعہ ایک اور عبادت دونوں چیزیں ہیں۔ مطالعہ ہوگا، علم میں وسعت پیدا ہوگی، معلومات آئیں گی، اور عبادت کا ذوق، بندگی کا ذوق سکھائے گا کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ورنہ وہ علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، وہ علم تباہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ خدا کا خوف ہوگا تو سچ بولے گا نا کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ نہیں آئی، حق بات ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، سچائی ہے اسے ماننا پڑے گا، میں اب تک غلط تھا اب صحیح ہو رہا ہوں۔ یہ سب فیصلے ایسے ہیں کہ خدا کی عبادت اس میں جھکاؤ پیدا کرتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے عبادت کا، بہت بہت مشائخ کا رنگ لوگوں پہ آ جاتا ہے، غیر محسوس طریقے پہ اپنے شیخ کی شخصیت جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنا اس میں تعلق مع اللہ کی کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے آنے لگتی۔ یہ اب بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں، کبھی پتہ نہیں، اب تو بہت تھوڑے 2-4 ہی زندہ رہ گئے ہوں گے جن کا تعلق رائے پور سے اصل میں حضرت کی خانقاہ سے یا حضرت کے سلسلے سے ہے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ عاجزی کس کو کہتے ہیں، تواضع کس کو کہتے ہیں۔ ایسے مرے مٹے کہ جیسے بالکل بیچارہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایک رنگ ہے۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو کہ جس شخص کی علم اور جس شخص کی
تقاریر اور ادب، ساری دنیا میں مانا ہوا آدمی تھا. کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ ان کے وجود کی خبر دیتی ہے. ہم نے انہیں اس وقت بھی دیکھا جب وہ اپنی رائے بریلی کی خانقاہ میں تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، بالکل جیسے کوئی عام آدمی اٹھے، وضو کیا، مسجد گئے، اپنے جوتے خود اٹھا کر ایک طرف کو رکھے، نماز پڑھی. کوئی تاثر کسی چیز سے ملتا ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کا اپنا کوئی وجود ہے، کہ یہ شیخ ہیں یا انہیں فیصل ایوارڈ ملا ہے یا کچھ. ذکر ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں. اور اب تصوف جو اس کا جوہر تھا وہ ایسا ناپید ہوا ہے، ایسا برباد ہوا ہے کہ جس طرح شیخ کی اور چیزیں ورثے میں تقسیم ہوتی ہیں بھائیوں کے درمیان، مرنے والا اور جو اس کے وارث ہیں وہ چاہتے ہیں مرید بھی اسی طرح تقسیم ہو جائیں اور مرید بھی آگے جا کے میری اولاد کی بیعت کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مرید ہوئے کہ ورثہ ہو. اس لیے وہ علم کی گہرائی اور اس کے ساتھ بندگی، کوشش کر کے اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنا کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے. ایک ہے احکامات کی پابندی، یہ ہمیں گناہ سے بچاتی ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو نہ کرو، یہ ہے یہ نہیں. اور ایک اس سے بھی بڑھ کے ہے، وہ کمال تک پہنچاتی ہے. اور وہ اللہ کی خوشی ایسی چیز ہے جس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور بندہ اسے مانگے گا، چاہے گا، تو وہ اللہ ہی کی مراد پوری کر رہا ہے نا، تو اللہ کیوں نہیں دے گا پھر؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے نہ کہا اور ہم مانگنے چلے. بہت سی چیزیں اس نے نہیں کی مگر ہم مانگنے چلے گئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ لائبریری بناؤ، ہم چلے گئے کہ اللہ مہربانی فرمائے کہ لائبریری بن جائے. ایسی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جتنی مثالیں گھڑ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کسی چیز کا، ہم مانگنے چلے گئے کہ اے رب یہ دے دے یہ دے دے. اس زمانے میں ایک چیز یہ آگے عطا بھی ہو جاتی ہے، محرومی بھی ہو جاتی ہے، دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے. مقابلے کا امتحان دیا، اللہ کامیاب فرما دے، تو اللہ نے کب کہا تھا کہ مقابلے کا امتحان تم اس سال ضرور ہی دو؟ اور دے بھی دیتے ہیں نہیں بھی دیتے. لیکن وہ چیز جس کو وہ خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور بندہ مانگنے چلا گیا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اختیار اس کا ہی ہے لیکن وہ دے گا. اس سے یہی حسن ظن ہے، یقین ہے کہ اسے خود کہا ہے مانگو. یبتغون، وہ چاہتے ہیں میرے ربہم، اپنے پروردگار سے. واسأل اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. وہ خود کہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، یہ آج کل چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر لے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سے اوپر کی بات ہے. یہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش رکھے، مجھے خوش کرے. آدمی بہت سی چیزیں ہیں، ذرا سا غور کرے نا تو زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے. ذرا سی بات ہے بظاہر کہ ہمارے خیالات کا مرکز کیا ہے. یاد کرو اس زمانے کو جب بچے ہوتے تھے. اگر وہ میٹرک کا پیپر ہے
صبح پیپر دینا ہے تو 2 دن 3 دن امتحان کے دنوں میں وہ بخار چڑھ گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے ہر لمحے اس پیپر کا تذکرہ ہے، دل میں آ رہا ہے کہ یار پیپر دینا ہے۔ انجینئر بن گئے، سول انجینئر بن گئے، امتحان کے دنوں میں سوائے سول انجینئرنگ کا کوئی چیز رہی نہیں کہ وہ کرنا ہے کام۔ ہر جگہ یہ ڈاکٹر، سرجری ہے، پیپر ہے، یہ ہر ایک شعبے میں بالکل ٹھیک وہ حالت جو چند دن کے لیے طاری ہوئی تھی نا، اس کو مجموعی طور پہ آدمی دیکھے کہ میری زندگی میں دن رات میں میری سوچ کا مرکز کیا ہے۔ سوچ کا مرکز یہ ہے کہ پیسے کماؤں، سوچ کا مرکز یہ ہے کہ کس طرح گاڑی لے لی جائے، سوچ کا مرکز یہ ہے کہ فلاں رشتہ وغیرہ جو بھی آپ اس سوچ کے مرکز میں اگر جب تک اللہ نہ آئے تب تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ بس اتنی سی بات، وہ سوچ کا مرکز اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ہی کے حوالے سے میرا وجود ہے اور اللہ ہی کے حوالے سے میرا عدم ہے۔ جہاں خدا نہیں ہے میں بالکل یاد کیے جانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، اور خدا ہے تو مجھے کوئی پوچھتا ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق ہے تو صوفی بھی، مولوی بھی، مفتی بھی، فقیہ بھی، کچھ بھی اللہ کے حوالے سے ہے۔ کوئی پوچھتا بھی ہے تو کہتا ہے مسجد میں گئے ہوں گے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، اچھا بھئی کہاں ہوں گے، دیکھو تو کس افطار پارٹی یا افطار یا اس کام میں یا اس کام میں، حج کا موسم آ گیا، ممکن ہے حج کو گئے ہوں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہی لوگ دریافت کرتے ہیں اور لوگوں کو جواب ملتا ہے۔ یہ جب اللہ خیال کے مرکز میں آ جاتا ہے نا، اور ہر بات آدمی اس حوالے سے سوچنے لگتا ہے کہ یہ کھانے سے خدا خوش ہوگا، چھوڑ دوں ناراض ہوگا، جوتا پہنوں لے لوں خدا خوش ہوگا ناراض ہوگا، جہاں جاؤں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نقصان سے اٹھا کر کمال کے عروج تک پہنچاتی، کیونکہ جب وہ ہر بات میں خدا کا دھیان کرتا ہے تو ایسی اندھی بھی نہیں پڑی کہ اللہ اس کا دھیان نہ کرے۔ اللہ کو بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، آج کل یہ اس سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے راضی کرے، کسی طرح مجھے خوش رکھے، تو فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اسے ایسے اعمال کی توفیق اب دوں گا کہ میں اس سے خود خوش ہو جاؤں۔ تو چاہیے کیا؟ وہ خود کہتے ہیں مانگو، مانگنے گئے تو انہوں نے کہا بالکل ہم تمہیں ایسے اعمال کی بھی توفیق بخشنے لگیں گے جس سے ہم تم سے خوش رہیں۔ چاہیے کیا؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ڈاکٹر کہتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سو۔ اتنی سے تو بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیشہ مسواک کر کے سوتے تھے۔ بس کتنا فرق پڑ گیا، عمل وہی ہے، کام وہی ہے، سوچ کی تو تبدیلی ہے کہ ڈاکٹر کہے نہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ بس حدیث میں آتا ہے مرضات للرب، تمہارے پروردگار کو جو چیز خوش کرتی ہے، اللہ جس چیز پہ خوش ہوتا ہے وہ تمہارے مسواک کرنے سے، دانت تو صاف کرنے کہ نہیں کرنے، مسواک سے کر لیے، فرمایا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آغاز ہے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے تو کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم اٹھو تو یہ کہو کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور حمد کرو۔ اٹھو کس طرح؟ سو رہا ہے نا رات کو، صبح آنکھ کھلی، پاک ہے ناپاک ہے کوئی بھی حالت ہے،
پہلا جملہ اس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہین تقوم، جب تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ دوسری تفسیر ہے، جب اٹھو کھڑے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو۔ ایک ذرا سی تو بات ہے آدمی کے ذہن میں رہے، صبح آنکھ کھلی، اٹھنا تو ہے ہی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، سب سے پہلے تو موبائل اٹھا کے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا دنیا ہے، یہی ہے نا۔ اور اگر لوڈ ختم ہو جائے تو پھر قیامت سے بھی بڑی قیامت ہے، کریں کیا؟ ایک 2 سیکنڈ نہیں لگتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آغاز کرے کہ جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، لیکن اللہ کی توفیق بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔